بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. سو تھینک یو ایوری ون فار جوائننگ. ویلکم آن بہاف آف ایٹم کیمپ, لرنرز ریپبلک اینڈ سعید بک بینک. تو آج کی جو ہماری کتاب ہے, یہ بڑی مشکل سے میں کچھ عرصے سے عمر صاحب کو کہہ رہا تھا یہ کتاب ڈسکس کرنی ہے, جی بالکل. اور یہ بڑے عرصے سے رجسٹ کر رہے تھے اور بالآخر جو ہے وہ میں اس میں کامیاب ہو گیا. تو لاسٹ ویک ان کو میں نے منوا لیا کہ یہ کتاب ڈسکس کریں گے. تو اس لیے اب آپ کو بتانا ضروری ہے کہ یہ کتاب جو ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے. بیفور گوئنگ ٹو عمر صاحب جو ہے میں کیوں کرنا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے جی. سو جو آج ہم کتاب ڈسکس کر رہے ہیں یہ یانس واروفاکیز کی کتاب ہے. یانس واروفاکی یہ ایک ایکڈیمک تھے, اکانومسٹ ہیں. انہوں نے دنیا کی مختلف یونیورسٹیز میں اکنامکس پڑھائی, گریس میں بھی پڑھائی, آسٹریلیا میں بھی پڑھائی, اور لیٹلی یہ یونیورسٹی آف آسٹن جو ہے ٹیکسس آسٹن میں جو ہے یہ پروفیسر تھے اکنامکس کے. اور جب گریس کا جو ہے وہ فائنینشیل کرائسس جو ہے وہ چل رہا تھا, یورو زون کرائسس جس کو ہم مینلی کہتے ہیں, تو جس میں گریس کا جو ہے وہ بیل آؤٹ پیکیجز جو ہے اس کے اندر آئی ایم ایف, اس کے اندر یورپین بینک, اور اس میں جو یورپ کی اور طاقتیں اور آئی ایم ایف بھی شامل تھے. تو اس بڑے ایک وہ ڈرامہ میں جو انفولڈ ہو رہا تھا گریس میں جب یہ نیگوسیشن ہو رہی تھی, تو ہی واز اپوائنٹڈ فائنینس منسٹر ان گریس. تو یہ میرا خیال ہے کوئی 6 ماہ کے قریب رہے گریس میں, لیکن دیٹ واز اے ویری ہیپننگ مومنٹ ان گریس ایٹ دیٹ ٹائم. ساری نیگوسیشنز ہو رہی تھیں کہ گریس کا فیوچر کیا ہوگا, بیل آؤٹ کیا ہوگا, ریسٹرکشنز کیا ہوں گی, کنسٹرینٹس کیا ہوں گی, گریس کی ریوائول کیا ہوگی. تو اس سرکمسٹانسز میں جو ہے وہ یہ فائنینس منسٹر بنے, اور بعد میں انہوں نے اپنے اس دور کے اوپر یہ کتاب لکھی. تو ہمارے پاکستان میں چونکہ ہم ہمیشہ ہی ہمارا جو آئی ایم ایف سے پالا پڑا رہتا ہے, اور ہم اس قسم کی سچویشن میں ہوتے ہیں جس میں گریس جو ہے وہ ایک دفعہ آیا تھا. تو آئی تھاٹ کہ وہ جو کہتے ہیں کہ اٹس کمنگ ہوم, تو ہمارا آئی ایم ایف پروگرام بھی دوبارہ ریوائیو ہو رہا تھا, تو کچھ تھوڑی سی ہم جو ہے وہ اس کا ریلیشن شپ اسٹیبلش کرنے کی کوشش بھی کریں گے. تو دس از مائی پرسپیکٹیو اباؤٹ دس بک, وائی آئی وانٹیڈ ٹو ڈسکس اٹ, کہ تھوڑا ہم انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو ہیں ان کا رول کیا ہوتا ہے, انہوں نے گریس میں کیسے بیہیو کیا, گریس کے کنسرنز کیا تھے, اور تھوڑا سا اگر ہم کچھ ڈسکس کر پائے کہ یہ گریس کے ورسز جب آئی ایم ایف نان یورپین کنٹری سے ڈیل کرتا ہے تو وہ کیسے ڈیلنگ ہوتی ہے, تو اس کو بھی تھوڑا ڈسکس کریں گے. جی عمر صاحب, آپ اس بک کے بارے میں کچھ تھوڑا سا پہلے اوور ویو بتائیں, پھر اس کی جو ہے. تھینک یو ویری مچ. میں صرف اس میں یہ کہوں گا کہ اس کی جو ڈسپائٹ دی ریزسٹنس آلسو, لیکن ریزسٹنس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مضمون کوئی اہم نہیں ہے, مضمون تو سارے اہم ہیں, لیکن اس کی شاید ایک مین وجہ یہ ہو کہ آپ کے پاس بہت بڑا مینیو ہوتا ہے جس میں ہر طرف بہت ساری کتابیں ہیں. لیکن ناؤ آئی ایم گریٹفل, آئی ایم تھینکفل کہ آپ نے یہ کتاب اس لیے کہی کیونکہ اس میں کافی سارے پرسپیکٹیو تھے. میرے لیے جو سب سے انٹرسٹ تھا وہ یہ تھا کہ جو میموائرز ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں کیونکہ وہ کہانی کی طرح ہوتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ کوئی ڈرائی یا ڈریپ قسم کا انالیٹیکل ورک کیا جائے, یہ جیتے جاگتے جو ہیں یہ کردار ہیں, تو ایک تو یہ انٹرسٹنگ ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میموائرز ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں, اور انٹرسٹنگ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ ایک کیریکٹر ہوتا ہے جو اپنے آپ کو اس پولیٹیکل ڈیولپمنٹ میں پلیس کر لیتا ہے, اور وہ پھر اس کے بعد وہ اس کو ایکسپلین کرتا ہے. زیادہ تر جو میموائرز ہیں وہ ون سائیڈڈ ہوتے ہیں کیونکہ جو کیریکٹر ہوتا ہے وہ ہیرو ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہا ہوتا ہے, تو وہ پھر عموماً وہ جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی. مطلب ہمیں آپ کو یاد ہو, پتہ نہیں آپ لوگوں نے پڑھا ہے یا نہیں, ایوب خان صاحب کا جو آٹو بایوگرافی ہے اس کا عنوان بھی فرینڈز ناٹ ماسٹرز ہے. یعنی ان کو بھی دکھ تھے بہت سارے کہ مجھے بھی مطلب جو عالمی طاقتیں ہیں ان سے سچا پیار نہیں ملا. تو یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ جب وہ کسی خاص ایسے ایونٹس کو ڈسکرائب کر رہے ہوں جو بڑے ٹملٹوس ہوں جیسے کہ یہ ہے, تو اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ کرائسس مینجمنٹ کی کیا چیز ہے. چوتھی چیز جو مجھے اس سے بہت انٹرسٹنگ لگی, کیونکہ ہم سارے اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ جو اکیڈیمیا ہے اور جو پولیٹیشین ہے وہ دو علیحدہ علیحدہ مخلوق ہیں, لیکن اس میں اکیڈیمیا اور پولیٹیشنز کا کافی اوور لیپ ہے. یعنی یہ جو ہیں یانس, یہ تو پروفیسر ہیں اور بھی بڑے پروفیسر ہیں گورنمنٹ میں, تو اس حساب سے مجھے تو اس کا بڑا مزہ آیا. اور صرف یہ تھا کہ دو اس کے پہلو تھے جو کہ سمجھے جا رہے ہیں میری نظر میں.
جو پنچنگ تھے. ایک یہ کہ یہ کتاب اس طرح لکھی گئی ہے کہ اس میں ریپیٹیشن کافی ہے, یعنی کانسیپٹس کی بھی اور ایونٹس کی بھی نا ریپیٹیشن. اور دوسری یہ کہ جذباتی انداز میں لکھی گئی ہے, کہ جس میں ایک ہیرو ہے جو فالن ہیرو ہے, جو کہ ایک ٹربلڈ کیریکٹر خود ہے, یعنی کہ وہ کوئی اپنے فخر نہیں کرتا کہ وہ پرفیکٹ ہے, لیکن باقی سارے جو ہے نا وہ بڑے ایول ہیں. تو اس حساب سے بھی یہ ہے اچھی کتاب ہے, انٹرسٹنگ کہ آپ کو ملتا ہے. اور پھر یورپ کی جو ساری ڈبیٹ ہے, جو لوگ اکانومی میں یورپ کو پڑھے ہیں, مثلا مجھے نہیں پتہ تھا کہ فار ایگزامپل جب آپ نے یورو کرنسی لی ہے تو آپ کے پاس پتہ اب تو ہے لیکن مطلب پرسپیکٹو نہیں تھا, تو آپ کے پاس ڈیویلویشن کا آپشن ہی ختم ہو جاتا, مانیٹری پالیسی آپ کے ہاتھ میں نہیں, وہ ختم ہو گئی نا. اچھا, اس کے بعد پھر یہ ہے کہ یورپینز جو ہیں وہ کیسے پالیسی میکنگ کر رہے ہیں, تو جو پولیٹیکل اکانومی کا کانفلوئنس ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کہ اور یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے جو میں بار بار اس میں نے دیکھی, کہ یہ جو رسپیکٹ ہے فار لیجٹمیسی. ادھر ہمارے کچھ اور اکانومسٹ ہمارے دوست ہیں, وہ آئے ہوتے تو وہ اس کو شاید ہم ان کو چیلنج کرتے کہ ہمارے ہاں جو ٹیکنوکریٹ ہے وہ بالکل رسپیکٹ نہیں کرتا پولیٹیشین کی, وہ اس کو حقیر سمجھتا ہے, وہ سمجھتے ہیں میرے پاس ایکسپرٹیز ہے. یہ جو یانس ہیں, اب میں اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں کہ یانس جو ہیں یہ 2010 میں سے لکھ رہے ہیں کہ گریس جو ہے وہ کرائسس میں چلا گیا. کرائسس میں کیوں چلا گیا؟ کیونکہ اس پہ قرضہ چڑھ گیا. میں جارگن جو ٹریگر ہوا, جو جس کو ہم گریٹ فائنینشیل کرائسس کہتے ہیں, سب پرائم مارٹگیج جو امریکہ میں 2008 میں آیا, 2008 کے بعد جو ہے نا وہاں پر امریکہ میں ہوا, اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ یورو زون میں آیا, اور یورو زون میں جو ہے وہ سب سے زیادہ قرضہ چڑھ گیا, اور تو بھی چڑھا. اب وہ جو قرضہ جو چڑھا تھا اس پہ وہ کیا کرتے تھے, وہ بیل آؤٹ کرتے تھے. بیل آؤٹ کا مطلب یہ تھا کہ وہ قرضے کی قسطیں آگے کر دیتے تھے, اور وہ فنڈ دے رہے تھے جو کہ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے. اور فنڈ جب وہ دیتے ہیں تو وہ ان لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں جو کہ سمجھے ایلیٹ ہے. یہ جو یانس کا آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر آپ یہ بیل آؤٹ نہ کریں, آپ اس کی بجائے ہمیں قرضے کو معاف کرنے کی طرف جائیں, اور آپ نے ہمارے لیے ان کا جو سارا جملہ ہے نا, سارا تھیسس ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہمارے لیے ایک جیل کریٹ کی ہے, ڈیٹرز پرزن, اور اس میں پھنسا رہے ہیں, اور آپ ہمیں اس جیل سے نکالنا نہیں چاہتے. ہمارے اوپر قرضے کے اوپر قرضہ جو ہے وہ چڑھائی جا رہی ہے, اور عوام کو اس سے فائدہ نہیں ہوتا. دوسرا سائڈ پہ ان کا آرگومنٹ یہ تھا کہ جب آپ ملکوں پہ قرضہ چڑھتا ہے تو آپ انہیں کہتے ہیں کہ وہ آسٹیرٹی کریں, یعنی اپنے ڈیفیسٹ کو کٹ کریں. تو اس کی وجہ سے وہ مزید جو ہے نا وہ ایک اس میں وہ جو بڑی اچھی وہ بات اس میں کرتا ہے, اگر مجھے موقع دیں گے میں ان کا سفر ذرا بتا دوں. اچھا, انہوں نے 4-5 سال جو ہے وہ اپنے کچھ آئیڈیاز جو ہیں وہ پیش کیے. اس دوران گریس میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہی. سو ایک گورنمنٹ آئی, دوسری گئی, تیسری 2-3 چینج ہو گئی. سو ہر دفعہ جب وہ نیگوشیٹ کرتے تھے تو گورنمنٹ گر جاتی تھی. تو فائنلی 2015 میں جو حکومت آئی تو انہوں نے ان کو وزیر خزانہ بنا دیا. جب یہ وزیر خزانہ بن گئے تو انہوں نے پوری دنیا سے لڑائی کر لی. ٹھیک ہے, انہوں نے جا کے جناب IMF سے تو برسلز میں تو برلن میں لڑائیاں کی, چھریاں اور تیر نکال لیے, اور آپس میں اس لڑائی کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ گریس میں بہت زیادہ ڈویژن آ گئی. تو گریس میں جو ان کی حکومت تھی جو سوشلسٹ پارٹی کی, انہوں نے ایک ریفرینڈم کرایا. ریفرینڈم میں انہوں نے کہا جی کہ ہم بتائیں کہ ہم ان کے ساتھ IMF یا یہ جو ٹرائکا جسے کہتے ہیں اس کے ساتھ ڈیل کریں یا نہ کریں, یعنی ان کا پیکج مانیں یا نہ. تو لوگوں نے کہا کہ نہ مانیں. ان کی گورنمنٹ نے پھر جا کے ان سے مان لیا, تو جس پہ انہوں نے ریزائن کر دیا. 2015 ریزائن کر دیا, اور پھر اس کے خلاف کتاب لکھ دی, اور انہوں نے ان کو غدار ڈکلیئر کر دیا. تو یہ ہے سٹوری. اب اس سٹوری کی یہ تو سٹوری ہے کہ 2010 میں یہ کام شروع ہوا, 2015 میں تیسری دفعہ پیکج ہوا. ہی از دی مین کیریکٹر ہو از اگینسٹ دی اسٹیبلشمنٹ گریس کی بھی اور انٹرنیشنل بھی. اور فائنلی اسٹیبلشمنٹ ہیڈ از وے, اور ان کو نے ریزائن کیا. ریزائن کرنے کے بعد حکومت پھر گر گئی, پھر الیکشن ہوا, پھر وہی حکومت واپس آئی. اور اب میں پڑھا تھا اس کے بعد دوبارہ کہ فائنلی وہ اس سے نکلتے چلے جائیں. تو یہ یونیک اس طرح ہے کہ عموماً یہ جو لوگ ہیں بڑے بڑے اکانومسٹ, یہ اس طرح کی کتابیں نہیں لکھتے. یعنی یہ کتابیں لکھتے ہیں کہ جی فلاں پالیسی ٹھیک تھی, فلاں پالیسی غلط تھی, یہ ٹھیک, لیکن اس طرح کہ اپنے آپ کو سینٹر میں رکھیں
اور ان کے بارے میں بات کریں تو یہ یونیک تھی. اب آپ بتائیے جی اس کی. میں دو باتیں، جو لاسٹ آپ نے بات کی پہلے میں وہ بتا دوں جو آپ کہہ رہے تھے. اکنامکس جو ہے وہ اوور دا ٹائم، جو اکنامکس کے پی ایچ ڈی پروگرامز ہیں، دا وے اکنامکس از ٹاٹ اراؤنڈ دا ورلڈ، دا وے اکنامکس کے اوپر ریسرچ ہوتی ہے، تو اکنامکس ایک سبجیکٹ سے زیادہ ایک بہت حد تک ایک ڈاکٹرائن کے طور پہ ایمرج ہو گیا ہوا ہے. تو وہ جو کمیونٹی ہوتی ہے نا، جو اکانومسٹ کی ایک کمیونٹی ہے، وہ اس کمیونٹی کے خلاف فنڈامنٹلی اس کے اگینسٹ نہیں جانا چاہتی. اسٹرکچرل چینجز جو ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں کیپٹلزم کا جرنی سٹارٹ ہوتا ہے اور بڑا عرصہ جو ہے وہ اس پہ ابھی ریسنٹ پاسٹ میں جو ہے، تو پھر تھامس پکٹی جو ہے وہ آ کے انیکوالٹی کی ڈبیٹ، کسی دن ہم نے وہ کتاب بھی تھامس پکٹی کو اس کے تو میں بہت زیادہ وہ بھی کریں گے ہوں. اب تو وہ 2 کتابیں مل کے 2000 ورڈز بنتے ہیں. اس کے تو میرے آپ کو پیسے دینے چاہیے مجھے پڑھنے کے. بالکل دیں گے. تو وہ جو ہے تھامس پکٹی نے جیسے لکھا تو ایک نیا ریولوشن آ گیا. بٹ ایٹ دیٹ ٹائم انیکوالٹی کی ڈبیٹ مین اسٹریم اکنامکس میں نہیں تھی. جب تھامس پکٹی جو ہے نا، اس نے کیپٹل ان دا 21st سینچری لے کے آیا اپنی کتاب کو. تو جو آپ نے بات کی ہے یہ بڑی حد تک سوشل سائنسز میں کی جاتی ہے. اس کی ریزن میں اب ہم تھوڑا سا ٹریک سے ہٹ رہے ہیں، لیکن دس از ویری انٹرسٹنگ دا وے یو ایکسپلینڈ اٹ، تو میں نے کہا وہ کر دیں. تو اس کی میں اکثر ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اکنامکس ڈاکٹرائن کیسے بنتی ہے. ایگزامپل یہ ہے کہ پوری دنیا میں اکنامکس انڈر گریڈ میں 80-90% ایک ہی کتاب ہے جو پڑھائی جاتی ہے، اور وہ مینکیو کی کتاب ہے انڈر گریڈ کی. ہر بندہ وہی پڑھتا ہے. ٹھیک ہے، پہلے سیملسن کی تھی، اب وہ مینکیو کی ریپلیس ہو گئی. آپ چلے جائیں سوشیالوجی میں، اور سوشیالوجی میں جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ انڈر گریڈ کی ایک ہی کتاب ہو. تو اکنامکس جو ہے نا وہ بہت زیادہ، اس نے چونکہ اپنے آپ کو نیچرل سائنسز کے قریب لانے کی کوشش کی، کہ جیسے وہاں نیوٹن کا لا ہے، ہمارا بھی ڈیمانڈ کا لا ہے. تو یہ جو آپ کا کانسیپٹ ہے اس کو جسٹ میں ریلیٹ کر رہا تھا. وائی ناٹ ایوری ون گوز اگینسٹ دا کامن نارمس. انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، نیو لبرل آرڈر جو مینٹین ہوا ہوا ہے دنیا میں، کہ ایک IMF کا رول ہے، ایک ورلڈ بینک کا ہے، اس کے اگینسٹ جانا جو ہے وہ اینی ہو. اچھا، ایک فنڈامنٹلی جو بڑی اچھی وہ بات کرتا ہے، جو آپ نے بھی ابھی اشارہ کیا تھا نا اس کی طرف، کہ وہ جو ان کے پاس کوئی جو ہے وہ مانیٹری پالیسی اور فسکل پالیسی کے ٹول بڑے لیمیٹیڈ تھے، چونکہ اسٹرکٹ کرائسس میں تھے. لیکن وہ اس کو کمپیئر کرتا ہے وہ US کے ساتھ، کہ جب سب پرائم مارٹگیج کرائسس آیا US میں، تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا میری لینچ اور یہ ساری جب ڈیفالٹ ہوئیں، سارے بینکس ڈیفالٹ ہوئے اور انشورنس کمپنیز ڈیفالٹ ہوئیں، تو ایک ہیوج پیکیج جو ہے وہ اوباما نے اناؤنس کیا. مجھے ابھی اس کی فگر بھول رہی ہے، $1 ٹریلین کے اراؤنڈ کا تھا شاید کوئی پیکیج جو ہے نا. تو وہ پمپ کی انہوں نے منی ٹو سیو دا سسٹم. کانگریس نے بل اپروو کیا یونانیمسلی، سب نے، اوباما کا بل وہ، اور انہوں نے پمپ کیا، اور انہوں نے وہ منی پمپ کر کے بینکس کے اندر سے اپنے آپ کو تھوڑے ٹائم کے بعد نکال دیا. اب وہ کمپیئر کرتا ہے اپنے آپ کو گریس کو، کہ ہمارے بھی بینکنگ کا کرائسس آ گیا، سارا کچھ ہو گیا، لیکن اب ہمارے پاس جو ہے ہمیں یہ نہیں کرنے دیا گیا، یا ہم نہیں کر سکتے تھے. تو ہمارے پاس کیا چوائس تھی کہ ہم اس ٹرائکا کے پاس جائیں. اور وہ ٹرائکا جو ہے وہ کیا چاہتی تھی کہ وہ ہمیں لون دے، اس لون سے ہم آگے ان بینکس کو جو ہے وہ لون دیں. تو جو اس کا ایک پوائنٹ ہے کہ بینک خود لے لیں، بینک، اس کا بھی یہ پوائنٹ تھا کہ یہ جو لون گریس کو دینا چاہ رہے ہیں، دراصل یہ گریس کو نہیں ہے، یہ بینکوں کو، یہ ان بینکس کو جو ہے نا وہ ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس کا فنڈامنٹل یہ تھا کہ یہ ساورن گارنٹی جو ہے یہ گورنمنٹ دے رہی ہے، لیکن الٹیمیٹلی یہ پیسہ ان بینکس میں جانا ہے. تو یہ کمپلیکس ڈبیٹ ہے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے آرڈر کی. اس کے اوپر مزید بھی ہم کوئی کتاب لکھیں گے، کتاب اس پہ اوپر ڈسکس کریں گے. لکھنے والا تو کام جو عمر صاحب لکھ سکتے ہیں، میرے سے تو رائٹنگ آج کل بہت کم ہوئی ہے. سو یہ بھی اس نے بڑا اچھا کمپیریزن ڈرا کیا. اب تھوڑا سا عمر صاحب اگر آپ کچھ ایڈ کریں، لوگوں کو تھوڑا سا بتائیں یہ گریس یورو زون کرائسس کے بارے میں، اور پھر ہم تھوڑا اگلی سٹیج پہ آ جاتے ہیں کہ وہ ایڈلٹس ان دا روم اس نے نام کیوں لکھا، وہاں پر نیگوسیشنز ہو کیا رہی تھیں، فنڈامنٹل ڈفرینسز کیا تھے. پھر جب یانس وارفاکی نے جو ہے وہ ان پاور ٹو بی کو چیلنج کیا، جو گریس کے اندر پاور ٹو بی تھی، جو اس کی بینیفیشری ہونی تھی اس سارے سسٹم کی، جو ہر ایک ایلیٹ کلاس ہوتی ہے جو ایسے سسٹم میں بھی بینیفیشری ہوتی ہے. تو پھر ہی اسٹارٹیڈ ریسیونگ تھریٹس. اور یہ گریس کی جو سٹوری ہے وہ ہمارے پاکستان کی سٹوری کے بہت قریب ہے. مور اور لیس اسی طرح اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، اسی طرح جو ہے وہ سول سروس کا سٹرکچر ہے جو بڑے عرصے سے ریفارم نہیں ہوا. اور ود ان یورپ جو ہے ان کو جو ہے یہ سارے یورپین جو ہیں اسپیشلی
فرانس اور جرمنی جو ہے وہ انہیں لیزی گریکس بھی کہتے ہیں. سو ان ون اور دا ادر وے جو کرائسز ہم اکثر فیس کرتا رہتا ہے پاکستان, یہ مور اور لیس ان کا وہ ایک ٹائم پیریڈ تھا. تو اس کرائسس کے بارے میں یہ کیا لکھتے ہیں یانس واروفیکی, تھوڑا اس پہ بات کریں, پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ اس کا ویو پوائنٹ وہاں پر بیسک ڈفرینسز کیا آتے تھے اس روم میں, جس کی وجہ سے کرسٹین لگارڈ کو پھر یہ نام دینا پڑا کہ وی نیڈ ٹو نیگوشیٹ لائک ایڈلٹس ان دا روم. ہاں, اصل میں اس کا جو کرائسس تھا وہ تھوڑا سا ہمارے سے تھوڑا سا ڈسٹنکٹیو تھا. وہ ڈسٹنکٹیو اس لیے تھا کہ ہمارا تو ایک ملک ہے, لیکن ان کا جو ہے وہ یورپین یونین ہے. اب یورپین یونین جو ہے اس نے اپنے آپ کو ایز اے بلاک مینٹین رکھنا ہے. جب اس نے اپنے آپ کو ایز اے بلاک مینٹین رکھنا ہے تو ان کا جو سینٹرل بینک ہے وہ ایکچولی یورپین سینٹرل بینک کی ایک شاخ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب چونکہ وہ یورپین سینٹرل بینک کی ایک شاخ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ایک سالوینسی ہے وہ مینٹین ہے. اب سالوینسی کو مینٹین کرنے کے لیے اگر آپ پہلے سے خسارے میں ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اگر یہ نہیں کہیں گے کہ آپ ڈیفالٹ کر جائیں, جو کہ یہ کہہ رہا تھا. وہ کہتا ہے جی آپ ان کو قرضہ دے کے تو چلائے رکھیں. جب آپ ان کو قرضہ دے کے چلائے رکھیں گے تو تب آپ, جس کے نتیجے میں وہ سالوینٹ تو رہیں گے لیکن وہاں پہ ویسے غربت آ جائے گی, کیونکہ انہوں نے اس قرضہ پہ جو سود ہے وہ پے کرنا ہے. جب انہوں نے سود پے کرنا ہے تو ان کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ پرائمری سرپلس مینٹین کرے. میں زیادہ ٹیکنیکل پہ تو نہیں جانا چاہتا. وہ پرائمری سرپلس کو مینٹین کرنے کے دو طریقے, یا تو وہ اپنے خرچہ کم کریں یا اپنی آمدنی بڑھائیں. اب آمدنی ان کی کیسے بڑھے گی جب کہ ان کی نیشنل انکم ہی کم ہو رہی ہے؟ تو یہ ایک سائیکل تھا جس میں وہ پھنسے. اس سائیکل میں ان کا جواب یہ تھا کہ جناب ہمیں چاہیے کہ ہم ڈیفالٹ کر جائیں. ایکچولی یہ جواب تھا نا جی پہلے. بالکل, پہلے وہ یہی کرنا چاہ رہے تھے کہ ان کا یہ تھا کہ ہم نا ایک جس کو وشیس سائیکل میں پھنستے جا رہے ہیں اور ہم پھنستے جائیں گے کہ ہم ایک دفعہ ہماری جو سچویشن ہوئی ہے اس میں ہم جو ہے جو لون دے رہے ہیں, اسٹرکٹ کنڈیشنز بھی لگا رہے ہیں, اس لون کو ری پے کرنے کے لیے آسٹیرٹی بھی امپوز ہو رہی ہے. اب آسٹیرٹی امپوز ہونے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کی ایک طرف جو ہے وہ اکانومی پہلے جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے, اب آپ اس کے اوپر آسٹیرٹی میئرز لگاتے ہیں تو آپ کی اکانومی گرو نہیں کرے گی. ایک طرف اکانومی گرو نہیں کر رہی, دوسری طرف ہم ٹیکسز بڑھا رہے ہیں. سو یہ ٹپیکل جو سچویشن, میں اس کو ایگزیکٹلی تو نہیں کہوں گا, تو ہمارے کافی ڈفرینسز ہیں گریس سے. جیسے انہوں نے کہا کہ ایک یورو زون کا حصہ ہے, ایو کی اٹ سیلف جو ہے وہ ان کی پھر سروائیول اس میں ہوتی ہے کہ سارے ممبرز جو ہیں وہ ایک دوسرے کو پھر سپورٹ کریں ون اور دا ادر وے. جتنا بڑا گریس کو پیکج دیا گیا IMF کی ہسٹری میں کسی کو نہیں دیا گیا. اور ہمارے سٹینڈرڈز کے مطابق, ہم پاکستانی یا ہمارے ڈیولپنگ کنٹریز کے مطابق اٹ واز اے ویری جنرس پیکج. نہیں, ہم تو چاہتے ہیں وہ ہمیں پیکج دیں. نہیں, ہم چاہتے ہیں, ہمارا تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پیکج غلط ہے. بالکل, ہمارا تو مسئلہ یہ دیتے نہیں ہیں کہ پیکج ہمیں مل نہیں رہا. ہاں, وہ ہم یہی کہہ رہا ہوں نا, ہمارے مطابق سٹینڈرڈ کے مطابق وہ جنرس پیکج. ہمارا کوئی ویروفکس ہے جو یہ کہتا ہے کہ جناب ہمیں پیکج نہیں لینا چاہیے, یہ پیکج ٹھیک. ہمارا ویروفیکی جو ہے, یہ جانس جو ہے, اگر کسی کو ڈکلیئر کیا جائے تو ناٹ ایگزیکٹلی, چونکہ وہ اس رول میں نہیں رہے اور مین اسٹریم اس طرح سے اکانومسٹ نہیں ہے. ہی از مور ذرا تھوڑا بھی رہے بھی ہیں سسٹم میں. ان کو اگر کہا جائے تو وہ کیسر بنگالی ہیں شاید. اچھا, یا اکبر زیدی. اکبر زیدی نہیں ہے, مطلب مور آف آ کیسر بنگالی جو ہے نا. ہی اسپیکس کوائٹ جو ہے وہ اوپنلی اگینسٹ انٹرنیشنل فائنینشیل آرڈر اور پیکیجز. باقی جو ہیں وہ اس مائکرو ایشوز پہ سوال ریز کرتے ہیں. لیکن جو میں بات آپ نے جو ریز کی اس کے اوپر واپس آنا چاہوں گا کہ اس کا یہ خیال تھا کہ ہم یہ ایک وشیس سائیکل میں پھنس رہے ہیں. ایک تو ہم نے زیادہ لون ری پے کرنا ہے, اس کے لیے لون ری کرنے کے لیے ہمیں ٹیکسز بڑھا رہے ہیں. ٹیکسز بڑھانے کے ساتھ ساتھ آسٹیرٹی لگوا رہے ہیں. آسٹیرٹی سے ایکسپینڈیچر کم ہو رہے ہیں اور ہماری اکانومی جو ہے وہ نیچے بیٹھے گی. سو یہ جو ہے یہ بہت بڑا ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے کچھ عرصہ سے. جب یہ آیا نا آسٹیرٹی والا, ساری یہ گلوبل فائنینشیل کرائسس اور اس کے بعد یورو زون کا کرائسس, تو آسٹیرٹی بڑی پاپولر ہوئی. سو 2009 کی بات ہے جب میں فائنینس منسٹری میں تھا, تو اس وقت شوکت ترین صاحب جو ابھی فائنینس منسٹر ہیں, یہی پیپلز پارٹی کے فائنینس منسٹر تھے.
تو آسٹیرٹی اتنی پاپولر ہوئی کہ ہم نے بھی ایک آسٹیرٹی پلان بنایا, ٹھیک ہے, کہ ہم کیا کیا سموسے بند کر دیے. ہاں, ہم نے کہا کہ گاڑیاں بند ہوئیں گی, اس کا لائسنس بند ہوئے گا, پرائم منسٹر کا یہ بند ہوئے گا. تو ہماری آسٹیرٹی ڈرائیو جو ہیں وہ اس طرح کی نہیں تھی جس طرح کی جنرلی ہوتی ہیں. سو جو کہنے کا مقصد ہے کہ ہمارے کافی سارے پیرللز میں ہم ڈرا کر بھی سکتے ہیں اور کافی سارے ڈفرینسز ہیں بھی, لیکن یہ ہے کہ اس کا خیال یہ تھا کہ آپ کو جو ہے وہ ڈیفالٹ کرنا چاہیے. آپ اس قابل نہیں ہیں کہ یہ سارے لونز آپ ری پے کر سکیں گے اور آپ کی اکانومی مزید بیٹھ جائے گی. یہ ڈیفالٹ والا کویسچن پاکستان پہ بھی بڑی دفعہ آتا ہے. تو یہ میں نے بہت ساری چیزیں, ڈزنٹ مین کہ آج ہم آپ کو کوئی ڈیفینیٹ اوپینینز دے رہے ہیں یا آنسرز دے رہے ہیں, ویری ڈبیٹ سارٹ آف جس کو بہت انفارمڈ ہونا چاہیے. لیکن ہمارا بک آر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ذرا انٹرسٹ کریٹ کریں کہ آپ لوگ پڑھیں بعد میں خود میں. تو یہ بھی ایک کویسچن ہے کہ جیسے پاکستان کا ابھی جو ڈیٹ ہے, برڈن اتنا زیادہ جو ہے وہ ہو چکا ہے کہ ہمارا جو ایف پی آر ریونیو ہے, آپ سمجھیں کہ وہی 80% جو ہے وہ اسی دن جو ہے وہ ڈیٹ ری پیمنٹ میں چلا جاتا ہے, پیمنٹ ڈیٹ سروسنگ میں چلا جاتا ہے. اور ہم صوبوں کو پیمنٹ دینے کے بعد ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا اپنے ریونیوز, تو ہم ساری گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیٹ پہ چلاتے ہیں. تو آہستہ آہستہ یہ بلون ہو رہا ہے پاکستان کا بھی کرائسس جو ہے. تو اکثر یہ کویسچن آتا ہے کہ پاکستان کو بھی ڈیفالٹ کر دینا چاہیے, دا سیم کویسچن. لیکن اکثر لوگ مجھے بھی پوچھتے ہیں تو میں انہیں کہتا ہوں کہ پاکستان کین نیور افورڈ ٹو ڈیفالٹ, اور پاکستان ول آلویز فائنڈ ویز just to find sort of bail out from one or the other power in the world. تو اس کی وجہ سے کر کے جو ہے نا ہماری وہ بیل آؤٹ ڈیفالٹ والی سچویشن نہیں آتی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے لونز اور ہماری جو اکنامک سچویشن ہے اس پہ جو ہے نا یہ بڑی اچھی نالج دیتا ہے. میں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اور آج جو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی دہرانا چاہوں گا. وہ انالوجی یہ دیتا ہے, وہ کہتا ہے دیکھیں ایک ہے پہاڑ, ایک سمجھیں ہے پہاڑ سمجھ لیں یا کوئی ایسے سمجھ لیں جس پہ آپ مٹی ڈال رہے ہیں, اور ایک ہے گڑھا. جو گڑھا ہے نا وہ ہے آپ کے قرضے, اور جو پہاڑ ہے نا وہ آپ کا ہے آمدنی. تو گڑھا جو ہے اس کا سائز بڑا ہوتا جائے گا, اور اس کا جو مین پوائنٹ ہے, آپ کی ذرا توجہ بھی چاہیں گے, اس کا مین پوائنٹ یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی قرضہ جو ہے وہ آپ واپس نہیں ادا کرتے. یہ بڑا پوائنٹ, آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ قرضہ جو ہے وہ واپس نہیں ہونا ہوتا, کبھی قرضے نے چڑھنا ہی ہوتا ہے, ہمیشہ سود ہی واپس ہوتا ہے. تو اس نے کہا قرضے نے تو چڑھنا ہے, صرف یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک جگہ پہ کھڈا ہے اور ایک جگہ پہ آپ ایک پہاڑ بنا رہے ہیں. پہاڑ کھڈے سے بڑا ہونا چاہیے تاکہ جب کھڈا بہت بڑا ہو جائے اور لوگ اس کو بڑھ تو آپ اس میں سے نکال کے اس کو کر دیں. تو اس نے کہا کہ یہ تو کبھی نہیں ہونا کہ آپ کا, اور جیسے ہم کہتے ہیں امریکہ بھی تو بڑا پبلک ڈیٹ ہے. قرضہ ڈیٹ جو ہے نا اصل میں تھوڑا سا ڈیٹ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے. ڈیٹ میں نا بہت زیادہ لوگ اس میں, ایک تو پاکستان میں 2-3 چیزیں ہوئیں ڈیٹ کے حوالے سے. مثلاً کئی لوگ نا ایبسولیوٹ نمبرز گننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں کہ پاکستان کا ہر بندہ اتنا قرضائی ہے. یہ اکثر آپ نے اسٹیٹ, اٹ ڈزنٹ میٹر, مطلب دیٹ مینز نتھنگ کہ ہر بندہ کتنا قرضائی ہے, نہ ہی ہر بندہ قرضائی ہے, ٹھیک ہے. تو وٹ وی میئر ایکچولی کہ ہم نیشنل اکانومی کے ساتھ میئر کرتے ہیں. تو اگر آپ نے ٹرم سنی ہوگی کہ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو, تو دیٹس این امپورٹنٹ میئر, 1. سیکنڈ, اگر ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو نا کئی لوگ کمپیئر کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں پاکستان کی ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ 80% ہے, 90% کے راؤنڈ تھی, ابھی تھوڑی نیچے آئی. تو دیکھیں جی جاپان کی اتنے 100% ہے, امریکہ کی اتنے 100%. دیٹس آلسو مطلب تھوڑی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ لوگوں کو ہونی چاہیے کہ اس کے لیے جو ہے وہ آپ کی ڈیٹ ری پیمنٹ کیپیسٹی بھی میٹر کرتی ہے کہ آپ کے ریونیو کا کتنے % آپ ڈیٹ ری پیمنٹ میں جا رہا ہے. اگر آپ کے فورن لونز ہیں تو آپ کی جو ایکسپورٹ ارننگز ہیں وہ ساری اس میں وہ کتنے % جو ہیں وہ اس میں جا رہی ہیں. تو لہٰذا آپ نے ری پے بھی تو کرنا ہے نا. تو نہ تو وہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کا قرضہ پر پرسن کتنا ہے, نہ یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ پہلے اتنا تھا تو آج اتنا قرضہ ہو گیا ہے. وہ پہلے سے اکانومی بھی تو گرو ہوتی ہے نا. تو وٹ یو نیڈ ٹو مانیٹر ایکچولی از دا ڈیٹ جی ڈی پی ریشو. اچھا, اب جو ہے وہ ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے ابھی جب یہ والی گورنمنٹ آئی تو ہم بھی اسی قسم کے سچویشن میں تھے جہاں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت ہائی تھا. پاکستان میں تو یہ ایک سکلیکل پرابلم ہے, اس کو میں اکثر یہ کہتا ہوں. سکلیکل پرابلم یہ ہے کہ ہر جب گورنمنٹ جانے والی ہوتی ہے تو اس وقت وہ ریکلیس اسپینڈنگ کرتی ہے الیکشنز کے قریب, اور جب نئی گورنمنٹ آتی ہے ہمیشہ اس کو ایک یہ نہیں کہ اس گورنمنٹ کو ایک ایسی اکانومی ملی تھی, پی ایم ایل این کو بھی ایسی ملی تھی, پیپلز پارٹی کو بھی ایسی ملی تھی. تو ہر جانے والی گورنمنٹ جو ہے نا وہ ریکلیس اسپینڈنگ کرتی ہے,
اور پروڈنٹ فائنینشیل مینجمنٹ نہیں کرتی. اگلی گورنمنٹ کو جب وہ ہینڈ اوور کرتی ہے تو ہمیشہ کرپلنگ اکانومی کرتی ہے. اس کرپلنگ اکانومی میں جیسے یہ گورنمنٹ آئی تو یہ میں قریب کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پیچھے نہیں جا رہا. ہر نئی گورنمنٹ میں نے نا 3 پچھلی گورنمنٹس کے ساتھ چونکہ میں فائنینس منسٹری میں رہا تو میں نے دیکھا جب پیپلز پارٹی کو گورنمنٹ ہینڈ اوور ہوئی, جب جو ہے وہ PMLN کو ہوئی اور جب PTI کو ہوئی, تو ان تینوں گورنمنٹس میں جو میں نے دیکھا کہ وہ تینوں کے پاس ایک ہی پھر آپشن تھا کہ IMF کے پاس جائیں. اور ہر وہ پچ پارٹی جو خود IMF کے پاس گئی ہوئی تھی وہ اس پارٹی کو کہتی ہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں, IMF کے پاس جا رہے ہیں. تو ہمارا بھی جو چیلنج ہے نا یہ IMF والا, ابھی پھر IMF پروگرام, اور اس میں انہوں نے ہارش جو ہیں وہ کنڈیشنز بھی لگائیں. تو اب ایک کویسچن یہ رائز ہوتا ہے جو اس میں بھی اس نے کویسچن ریز کیا ہے, وہ ہے پھر جو بات آتی ہے کہ وہ آپ کی نیگوسیشن ود انٹرنیشنل لینڈرز, اور اس کے اندر جو ہے وہ کوئی انسائٹس آپ شیئر کریں. پھر ہم تھوڑی پاکستان کی بھی میں آپ سے شیئر کروں گا انسائٹس. ہاں جی, وہ انسائٹ میں بھی اس ایڈلٹ والے روم میں پاکستان کے بیٹھتا رہا ہوں, though I used to sit on the kids table in that room. ہاں, وہ تو یہ ہے کہ جو ادھر تو انسائٹ ہیں وہ تو یہ ہیں کہ جو ایک تو فائنینشیل اس کی جو سب سے دلچسپ ڈبیٹ ہے نا وہ کانورسیشن ہے جو ان کی لیری سمرز کے ساتھ. ہاں, تو لیری اسی کانورسیشن پہ یہ سارا تھیسس ہے. لیری سمرز کے ساتھ کانورسیشن میں, وہ لیری سمر امریکہ کے ٹریجری سیکرٹری ہیں, ہارورڈ کے پریزیڈنٹ بھی, ابھی بھی کچھ اور بھی بن گئے. اس کی ایک اور بھی بڑی ہسٹری ہے مزے والی لیری سمر کی, وہ میں اکثر لوگوں کو سناتا ہوں جن کو اکنامکس کا شوق ہوتا ہے ان کو انسپائر کرنے کے لیے. جو ہے نا جو لیری سمر ہے وہ US کا ٹریجری سیکرٹری بھی رہا, ہارورڈ کا پریزیڈنٹ بھی رہا, IMF کا چیف اکانومسٹ بھی رہا. لیری سمر جو ہے اس کے دونوں پیرنٹس جو ہیں, اس کی مدر اور اس کے فادر دونوں اکنامکس کے پروفیسر ہیں, UPenn میں تھے. اور انٹرسٹنگلی جو پال سملسن ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کا پیٹرنل انکل ہے. ٹھیک ہے, تو پال سملسن وہ ہے جس نے پچھلی صدی میں اکنامکس کو شیپ کیا, نوبیل پرائز جس کو ملا, تو وہ اس کا چچا لگتا ہے یا تایا لگتا ہے, آئی ڈونٹ نو بڑا تھا یا چھوٹا تھا. تو اس کی جو اماں ہیں اس کا جو بھائی ہے وہ کین تھیرو ہے. کین تھیرو جو ہے ایک بڑی پرسنالٹی ہے اکنامکس کی دنیا کی, اور کین تھیرو جو ہے وہ بھی نوبیل پرائز ونر ہے. تو اس کا ایک ماما اور ایک چاچا جو ہے دونوں نوبیل پرائز ونر ہیں اکنامکس میں. اماں ابا اس کے دونوں اکنامکس کے پروفیسر ہیں. تو اکنامکس اس کے گھر پلی بڑی ہے اصل میں. تو وہ پڑھ رہی تھی پال سملسن, کین تھیرو, تو اس وقت پال جو ہے لیری سمر بڑا ہو رہا تھا. تو آپ سمجھیں پچھلی صدی کی اکنامکس جو ہے وہ لیری سمر کے ساتھ ساتھ ہی پلی بڑی ہے. تو لیری سمر ان کو کہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ ایک انسائڈر ہیں کہ آؤٹ سائڈر, which was actually kind of threat as well as an invitation. تو یہ جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن کی گیم ہے یہ ساری انسائڈر ورسز آؤٹ سائڈر ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ انالوجی ہے جی. تو اب وہ سارے جو انسائڈر ہیں نا وہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کی غلطیوں کو بھی پروٹیکٹ کرتے ہیں. یعنی جو فرانس کا وزیر خزانہ ہوتا ہے, کیونکہ آپ لوگوں کو ویسے جو سن بھی رہے ہیں ان کو شاید یہ اندازہ بھی ہوگا کہ IMF کا چیف جو ہے وہ یورپ سے آتا ہے ہمیشہ. ورلڈ بینک کا جو ہے وہ امریکہ سے آتا ہے. اور اب انہوں نے ایڈیشن یہ کر دیا ہے کہ ورلڈ بینک کا جو وائس پریزیڈنٹ ہے وہ چائنا سے آتا ہے. سو وہ عجیب و غریب قسم کے اس میں لوگ آ جاتے ہیں. امریکہ والے تو بڑے عجیب و غریب بندے بھیجتے ہیں. وہ مثلا ایسا بھی ہے کہ اپنے ڈیفینس سیکٹری کو وزیر دفاع ہوتا ہے وولفووٹس تھا, اس کو انہوں نے ورلڈ بینک کا پریزیڈنٹ بنا. ابھی جو بنا ہے ڈیوڈ میلپیس جو کرنٹ پریزیڈنٹ ہے, اس کے اوپر بھی بڑی ریزسٹنس آئی کہ ہی واز دا ون جس کا کوئی اس طرح انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ. میکن مارا جو تھا وہ وزیر دفاع تھا, آئی ریممبر 1900 ویتنام وار میں, وہ ورلڈ بینک کا پریزیڈنٹ بنا. تو امریکہ یہ امریکن ایروگنس بھی سے کہہ سکتے ہیں یہ جو. اچھا, IMF والے عموماً جو ہے نا وہ یورپین کسی ملک کے فائنینس منسٹر ہوتے ہیں, یا جرمنی کے ہوتے ہیں یا فرانس کے ہوتے ہیں یا کچھ اور ملکوں کے. تو یہ جو دو آگے پیچھے IMF کے ہیڈ ہیں وہ دونوں فرانس کے وہ تھے فائنینس منسٹر. تو ان اے وے IMF اور یورپ جو تھے وہ کلوڈڈ تھے اس میں, اور امریکہ آلموسٹ اس سے ذرا باہر تھا. تو امریکہ ان کو کہہ رہا تھا کہ آپ جو ہے نا وہ خود ہی ان سے ڈیل. اب ان کا کیا مسئلہ تھا؟ ان کا یہ مسئلہ تھا کہ اس کو جو ان کی گورنمنٹ تھی فرانس اور جرمنی کی, انہوں نے اس کو کیا ہوا تھا, اور وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ہمارے جو بیل آؤٹ پیکیجز تھے وہ جسٹیفائڈ تھے. تو اس طرح انہوں نے اس ساری گیم کو اسٹرکچر کیا. اور ان کے خیال میں جو اس میں ان کی جو کہہ لیں ریسکیو پلان تھے, وہ اپنے ریسکیو پلان پہ اسٹک کیے ہوئے تھے, اگرچہ اس ریسکیو پلان کے نتیجے میں ان کی اکانومی جو ہے وہ ٹینک ہوئی.
اور وہ انسائڈر تحفظ تھا اور یہ آؤٹ سائڈر تھے اور یہ اس کو کہہ رہا تھا کہ نہیں آپ اس طرح کر لیں، آپ اس طرح کر لیں. اصل میں وہ جرمنی اور فرانس جو ہیں وہ آپ سمجھیں جو سارٹ آف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ ہمیں گریس کو بلی کر رہے تھے. ہاں ٹھیک ہے نا، وہ اسکول کے بلیز تھے. ہاں اور ہم جو ہے وہ تھوڑا سا لیڈ بیک قسم کا جو ہے بچہ تھے جو اسکول میں جو ہے وہ ہوتا ہے، اور یہ بلی ہمیں کر رہے تھے. دوسری جو اس میں امپورٹنٹ بات ہے اور وہ میں بات ہے، اور ساتھ وہ یہ تو اس کو ایٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ وہ اتنے زیادہ نیفیریس تھے کہ وہ جو گورنمنٹ ان کا کام نہیں کرتی تھی نا اس کو وہ ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے اس سے مطلب فیسلٹیز وڈرا کر لیتے، تو جس کی وجہ سے گورنمنٹ ڈسٹیبلائز ہوتی تھی، یعنی اس کو کورس بھی کرتے تھے کہ بھائی وہ سائن کرے. تو اصل میں وہ جو کہنا چاہ رہا ہے وہ جیسے وہ جارج آرویل والا ہے کہ آل آر ایکول بٹ سم آر مور ایکول دین ادرس، ایسے ہی. تو اس کا خیال یہ ہے کہ ای یو جو ہے وہ سارے ممبر جو ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں. اصل میں اس ساری کتاب سے وہ یہ بھی ایک اس کا پرپس تھا کہ جب آپ ای یو کی بات کرتے ہیں تو ای یو میں میٹر کون کر رہا ہے. تو اس وقت ابھی بریکسٹ والی بھی چل رہی تھی نیگوسیشن جو ہے نا، جو وہ بھی ٹیم بیچ میں ہوتی تھی کہ ایک بریکسٹ سے بھی نیگوشیٹ کرنا پڑتا تھا. تو اس والے سے اس کی ایک اور بک بھی ہے بعد میں، ایک چھوٹی سی کتاب ہے یانس کی، وہ جن لوگوں کا اکنامکس بیک گراؤنڈ نہیں ہے آئی وڈ سے کہ دے شوڈ ریڈ اٹ. وہ کتاب اس نے اس طرح لکھی ہوئی ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ شاید اس وقت 9th کلاس میں تھی اس کی، تو اس نے کتاب لکھی کہ اگر میں نے اپنی ڈاٹر کو بتانا ہو اکنامکس اور کیپٹلزم تو میں اسے بتاؤں. مجھے وہ کتاب کا نام ٹاکنگ ٹو مائی ڈاٹر اباؤٹ دی اکانومی اے بریف ہسٹری آف کیپٹلزم، اور اس میں تو وہ بڑی اچھی اس نے وہ بھی ایک کتاب لکھی ہوئی ہے اپنی بیٹی کے لیے لکھی تھی. جس طرح سے ہمارے جو ہے وہ جواہر لال نہرو نے جو ہے نا وہ اس کے لیے گلمپسز آف ورلڈ ہسٹری ہے، تو آپ سمجھیں یہ بھی اس قسم کی ہسٹری اس نے اکنامکس کی بتانے کی کوشش کی ہے. سو اس میں جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ بات جو ہے وہ اس نیگوسیشن رومز کے اندر ہوتی ہے کہ جیسے یہ بتا رہے ہیں نا کہ ایک انسائڈر آؤٹ سائڈر ہے، کہ جو انسائڈر ہیں وہ فنڈامنٹلز کو چیلنج نہیں کرتے، وہ اس کے اندر رہتے ہوئے نیگوشیٹ کرتے ہیں. اچھا بھائی آپ لون اتنا نہیں اتنا ہوگا، ٹرمز یہ نہیں وہ ہوگی. تو یہ فنڈامنٹلز اس آرڈر کو چیلنج کر رہا تھا کہ جہاں پر ہماری پیئنگ کیپیسٹی نہیں ہے تو ہمارے اوپر آپ زیادہ بوجھ نہ ڈالیں. تو اس سارے پروسیس میں جب یہ نیگوسیشن ہوتی ہے تو وہ کرسٹین لگارڈ جو ہے وہ اس وقت آئی ایم ایف کی جو ہے وہ ہوتی تھی ایم ڈی جو ہے، تو اس نے کہا کہ وی شوڈ نیگوشیٹ لائک ایڈلٹس ان دا روم جو ہے نا، تو وہاں اس نے ہی باروڈ دیٹ ٹرم ایڈلٹس ان دا روم، اور اس کے مطابق اس نے کتاب لکھی. لیکن یہ ایک چیلنج ہمیشہ آتا ہے کہ جب انٹرنیشنل ڈونرز کے ساتھ نیگوسیشنز ہوتی ہیں سو اس میں جو ہے وہ 2-3 چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. اگر آپ پاکستان کے کیس میں چونکہ انسائٹس ہم ساتھ وہ بھی ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کی جو نیگوشیٹنگ ٹیم کی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی ہوتی ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے. مثلا میں اکثر میرے فائنینس منسٹری کے جو دوست ہوں گے وہ ناراض ہوں گے میرے سے اس بات کے، تو میں 2-3 باتوں کے اوپر اکثر انہیں کیا کرتا تھا جب وین وی ور نیگوشیٹنگ. تو ہمارا ایک اکنامکس منسٹری میں فائنینس میں ایک اکنامک ایڈوائزر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اکانومسٹ گروپ سے پروموٹ ہو کے وہاں تک پہنچتے ہیں. تو جو بھی اکنامک ایڈوائزر تھے اس وقت انڈیا کے اندر کاشک باسو ان کی فائنینس منسٹری کے ایڈوائزر تھے. تو کاشک باسو جو ہے وہ ایک ریناؤنڈ اکانومسٹ ہیں اور کارنل کے پروفیسر ہیں اور امریکن اکنامک ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ رہے ہوئے ہیں. سو ہی واز دا ایڈوائزر. اور ایک یہ بھی بڑا تھا کہ انڈیا کے اندر یہ ضروری نہیں کہ ہر امپورٹڈ اکانومسٹ کو لا کے فائنینس منسٹر بنا دیا جائے. یہ کلچر بھی پاکستان میں ہے کہ اکانومسٹ کا مطلب فائنینس منسٹر ہے. ابھی بھی پولیٹیشین ہے نا جو ان کا فائنینس منسٹر ہے، ہاں، تو وہ جو ہے وہ ان کے فائنینس منسٹر جو ہیں وہ ضروری نہیں اکانومسٹ ہوں. تو وہ جو ہے دیٹ از این امپورٹنٹ انسائٹ. اور اس وقت جو ہے وہ رگھو رام راجن جو ہے وہ ریزرو بینک آف انڈیا کا گورنر تھا، اگین اے بگ نیم ان دا ہسٹری آف جس کو کہیں ریسنٹ ہسٹری میں جو مانیٹری اکنامکس میں. تو اس وقت ہمارے بھی ایک گورنر تھے. تو جو یہ اس طرح کا جو بندہ جب بیٹھ کے نیگوشیٹ کرتا ہے آئی ایم ایف سے ورسز ہمارا جو کوئی بندہ اس سائڈ کی ٹیم ہوتی ہے جس قسم کے ایڈوائزرز ہوں، تو اٹ میٹرز اے لاٹ. ٹھیک ہے، تو ہمارے ہاں جو ہے وہ یہ بڑا المیہ رہا ہے کہ ہماری اپنی جو ہے وہ نیگوسیشن کیپیسٹی جو ہے ادر دین ہم جو انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی کو بلیم کرتے ہیں. اس میں جو آخری چیز ہے جو ہمارے ہاں بھی ریلیونٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ ریزائن کرتا ہے نا تو ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ جو آئی ایم ایف اور یورپین یونین والے ہیں وہ ان سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے. یہی ہے نا کہ دے ڈو ناٹ وانٹ ہم، دے ریکوائر ہز ایبسنس. تو ہمارے یہاں بھی اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس طرح کا بندہ آگے سے ہوگا تو ہم بات کریں گے، تو پھر اس طرح کا بندہ لایا جاتا ہے. اور الزام یہ لیا جاتا ہے کہ دونوں طرف ایک ہی طرح کے بندے ایک ہی طرح. کیا ایسا ہوتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے.
اچھا، آپ کا خیال ہے ایسا ہی ہوتا ہے؟ مطلب اکثر ہوتا ہے ایسا. مطلب اس میں کانسپریسی تھیریز بھی چلتی ہیں، کس حد تک ٹھیک ہیں کس حد تک نہیں ٹھیک ہیں. ابھی اس گورنمنٹ کے اندر بھی جب یہ گورنمنٹ کے پہلے فائنینس منسٹر صاحب جو ہے وہ چینج ہوئے، اور اس وقت بھی IMF پروگرام جو ہے نا وہ ذرا جیپرڈائز ہویا ہوا تھا، اور بعد میں وہ ریوائیو ہو گیا. تو دس ہیپنس. لیکن یہ ہے کہ ساری چیزیں نا ایک تھوڑا سا کلچر بھی بن جاتا ہے. کلچر یہ بنتا ہے کہ اپنے ہر جو کمی کوتاہی ہے نا اس کو سارے کو ڈال دینا انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کے اوپر. وہ بھی ہے. تو ایک یہ پاپولر کلچر ہوتا ہے نا، اور اس کی اپیل پاپولر زیادہ ہوتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کرتا. پالیٹکس میں پاپولر اپیل ہوتی ہے. دیکھیں جی IMF کے پاس چلے گئے، ورلڈ بینک کے پاس چلے گئے، لیکن فنڈامنٹل کویسچن یہ رائز ہوتا ہے کہ آپ گئے کیوں؟ تو دیر ور سم ویکنیسز ان یور اسٹرکچر. میرا ایک سوال ہے، میں آخری کروں گا کہ اس کے بعد آڈینس جی، کہ کیا دنیا میں کوئی ایسے غریب ملک بھی ہیں جو لون وغیرہ نہیں لیتے IMF وغیرہ سے؟ یعنی وہ غریب بھی ہیں باقاعدہ بائی ڈیفینیشن، اور وہ لون نہیں لیتے. دیکھیں IMF سے تو لینا پڑتا ہے جب بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہو. تو IMF کا تو مقصد ہی وہی ہے، وہ باقی لون تو نہیں دے گا. جیسے ان کا کرائسس آیا تو وہ آیا. ساؤتھ امریکہ میں فنڈامنٹلی جو سارا کام چل رہا تھا نیو لبرل آرڈر کا 80s آنورڈ جو ہے، وہ بہت زیادہ انہوں نے وہاں IMF نے بیلنس آف پیمنٹ کے. لیکن ایک ٹائم آیا ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسا ملک بھی ہے جو کہتا ہے میں لون نہیں لینا، فار ایگزامپل بیلنس گزارا نہیں نہ ہو سکتا. پھر ابھی بہت سارے ایسے کنٹریز ہیں لون تو ورلڈ بینک سے کسی اور سے، اگر ان کے پاس اپنی کیپیسٹی نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں سے تو وہ لون لے رہے ہیں. انڈیا نے لون لیا کبھی؟ انڈیا لیتا رہا IMF سے بھی، ابھی لیٹلی نہیں لے رہا IMF سے چونکہ ان کا بیلنس آف پیمنٹ. دس از واٹ آئی وانٹ ٹو سے، کہ آپ کی اپنی اکانومی میں کتنی سکت ہے یہ میٹر کرتی ہے. تو جب آپ اپنی اکانومی پہ فوکس ٹھیک کر لیں گے تو دین یو ڈونٹ نیڈ ٹو گو ٹو IMF. سو ہم ہمیشہ اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ IMF کیوں آیا ہے اور نہیں آنا چاہیے تھا. ہم اس بات پہ فوکس کم کرتے ہیں کہ ہم وہ کنڈیشنز کیسے ہونے سے بچائیں. اچھا IMF انڈیا جاتا رہا ہے 90s تک، انڈیا نے اس کے بعد گروتھ کی ہے. ہمارا یہ 23rd شاید یا 23rd پیکیج ہے IMF کے ساتھ جو ہے، اور انڈیا نے 90s کے بعد شاید نہیں گیا. اور ہمارے ہاں جو ہے وہ IMF کے ساتھ ایک ہمارا جو ہے وہ سکلیکل ریلیشن ہے. ایک دفعہ جاتے ہیں باہر نکلتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر جانا پڑتا ہے. تو ہم نے اپنی اکانومی کو اس قابل نہیں بنایا کہ ہمیں وہ کیا اسٹرکچرل چینجز لانی چاہیے کہ جس سے ہمیں نہ جانا پڑے. باقی جو ورلڈ بینک کے لونز ہیں وہ جنرلی کنسیشنری بھی ہوتے ہیں، لانگ ٹرم بھی ہوتے ہیں. IMF کے لونز شارٹ ٹرم ہوتی ہے، فیسلٹی ہوتی ہے، دین یو ہیو ٹو ری پے. لیکن IMF کے آنے سے فنڈامنٹل ایک کانفیڈنس بھی ریسٹور ہوتا ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے ہیئر، نہ ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ IMF اچھا ہے اور ورلڈ بینک اچھا ہے یا برا ہے. وٹ آئی وانٹ ٹو سے کہ ہم ان انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کے رول کو ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں. یس دے ہیو اے رول، لیکن اس سے بہت بڑا رول ہماری اپنی پالیٹکس اور اکنامک پالیسیز کا بھی ہوتا ہے کہ ہم وہ تو ایڈجسٹ نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہم پاپولر پالیٹکس کے لیے ان کے خلاف بولنے سے ہمیں وہ فائدے بھی مل جاتے ہیں. تو دس از واٹ آئی وانٹڈ ٹو سے. آئی تھنک آن دس نوٹ وی ول اوپن، اور اپنی آڈینس جو کہ بہت ہی کیا کہیں ڈیوٹیفل اور ان اے وے رسپیکٹفل ہیں کہ وہ اس وقت سے سن رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، اور اس کتاب کو پڑھنا اور سننا اس کو جو ہے وہ ان کو خاصا مشکل کام ہے. تو اب ہم ان کی طرف جائیں. سوال میرا یہ ہے کہ گریس، یہ بک ہے اباؤٹ گریس، تو وہاں سوشلسٹ گورنمنٹ تھی، مجھے یاد ہے میں میڈیا پہ فالو کیا کرتا تھا. اینڈ آل دا پولیٹیکل لیڈرشپ آف دا EU وہ ہیویلی انویسٹڈ تھے کہ یہ بیلنس آف پیمنٹ اوارٹ ہو جائے تاکہ یورو زون کے اوپر اس کا افیکٹ نہ آئے. تو انہوں نے بند کرنے میں بیٹھ کے میرا کنسیشن بھی کی اور تقریباً ہائی جیک کیا ہوتا ان کے پرائم منسٹر کو بھی 12-13 گھنٹے بالکل برسلز. اور اس کو مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ وہ واش روم میں گیا تو پیچھے ٹوکے کی شاید وہ فرار ہو گئے ہیں گریس کے پرائز. سوال میرا یہ ہے صحیح بات کہ بیلنس آف پیمنٹ ہمارا بھی آتا ہے، ہم 22-23 دفعہ جا بھی چکے ہیں اور ماڈل وہی ہے. IMF کا ہمیشہ سے آسٹیرٹی ہے، اسٹرکچرل چینجز جو کہتے ہیں کریں، ریونیو زیادہ اکٹھا کریں، جو جتنا بھی ہے مارکیٹ سے آپ وہ نکال لیں. وہاں پر جا کے ہم رک جاتے ہیں. یہ ہم کر پاتے ہیں 2-3-4 سال کر سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل گورنمنٹ کی امپلیکیشن ایسی وہ ہوتی ہیں کہہ لیں کہ ایکسٹرنیلٹیز کے وہ اس سے مجبوری کہ اس کے آگے پھر وہ پروگرام ہم پورا نہیں کر پاتے. تو اسٹرکچرل چینجز کا تو وہ بتا جاتے ہیں، ہم کر نہیں پاتے. تو کیا کہیں کوئی سکسیس اسٹوری ہے IMF کی؟ کیونکہ ماڈل تو ان کا یہی ہے. ارجنٹینا بھی ہے ہمارے سامنے اور باقی. سو جنرلی دنیا میں IMF کی کوئی سکسیس اسٹوری نہیں ہے. سو اس کی ورسٹ اسٹوریز جو ہیں نا وہ ساؤتھ امریکہ میں لکھی گئی ہیں، اور اس میں لیٹلی اب ساؤتھ امریکن کنٹریز نے جو ہے وہ بالکل IMF کے پاس نہیں جاتے.
اور انہوں نے جو ہے وہ سارا پاتھ جو ہے وہ چھوڑ دیا ہوا ہے. وہاں بھی آپ نے ابھی دیکھا ہے نا یہ سوشلسٹ موومنٹس اور ساری گورنمنٹس بھی بنی ہیں میکسیکو میں, باقی کنٹریز میں بھی, چلی میں بھی. تو یہ ساری ایک قسم کی اگریشن تھا ٹورڈز دیٹ نیو لبرل ایجنڈا. اور چونکہ جیسے ہمارے ہاں وہ جو ساؤتھ امریکنز ہیں وہ امریکہ کو نیکسٹ ڈور بلی سمجھتے ہیں ان سب کو جو ہے, تو لیٹلی ان کی بہت زیادہ ریزسٹنس ہو گئی. جہاں تک جو ہے وہ سکسیس والی بات ہے, یہ جو باقی انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایجنسیز ہیں جس میں ورلڈ بینک پرٹیکولرلی, سو سم ٹائمز ناٹ ابھی اوپنلی ایٹ سم پوائنٹ آف ٹائم ورلڈ بینک جو ہے وہ چائنا اور کوریا کا بھی کریڈٹ لیا کرتا تھا. تو جو کہ اوور دا ٹائم اب لوگوں کو پتہ چل گیا ہوا ہے کہ یہ سارا کریڈٹ ان کا نہیں تھا, دیر ور ادر پولیٹیکل ریزنس. تو دیکھیں, اور اس میں کسی حد تک یہ کہنا کہ وہ آگے ٹھیک بھی کر سکتے ہیں یا ان کو قصوروار ٹھہرانا, وہ بھی تھوڑا سا جو ہے نا اس کو بھی ہمیں تھوڑا سا ڈائلیوٹ کرنا چاہیے. الٹیمیٹ جو ہے وہ کسی بھی اکانومی کی انٹرنل پولیٹیکل سٹرکچر, اس کی اکنامک پالیسیز میٹر کرتی ہیں, جو باہر سے آ کے جو ہے وہ ایک حد تک جو ہے وہ چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں یا کروا سکتے ہیں. میوچلی نیگوشیٹ ہوتا ہے پروگرام, جو بھی پروگرام ہوتا ہے یس اس میں کنڈیشنز ہوتی ہیں, لیکن وہ پروگرام جو ہے وہ ایگری ہوتا ہے دونوں پارٹیز کے درمیان, اس کے اوپر کچھ نیگوسیشن کے چانسز بھی ہوتے ہیں. آپ نے بھی وہ ہوتی ہوئی نیگوسیشنز اس روم میں آپ بھی رہے ہیں ایڈلٹس والے میں جس میں بھی رہا ہوں, تو وہاں پر تھوڑی بہت تو چانس ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ پھر امپورٹنٹ بات جو ہے اس میں پھر انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی بھی آ جاتی ہے. سم ٹائمز پاکستان کے ریلیشنز کیسے ہیں انٹرنیشنلی دنیا میں. ایک سرتاج عزیز صاحب نے, اور بھی لوگوں نے اس کے بارے میں بہت لکھا ہوا ہے لیکن وہ ایگزیجریٹ کر کے لوگ لکھتے ہیں, جیسے کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین ہے, اٹس مور آف این ایگزیجریشن اسی چیز کی جو ہے نا. تو لیکن سرتاج عزیز صاحب کی ایک کتاب ہے, مجھے نام بھول رہا ہے, جنہوں نے اپنی میموئر ٹائپ کی لکھی ہوئی ہے. تو ہی چوز ٹو ورک ایٹ پلاننگ کمیشن ان 60s. تو اس وقت وہ لکھتے ہیں ہمارا جب دوسرا 5 ایئر پلان بڑا کامیاب ہوا اور پاکستان تھوڑا اوپر جا رہا تھا, سیٹو سینٹو کا حصہ بھی تھا, سارا کچھ تھا, لیکن ایوب خان نے ریئلائز کرنا سٹارٹ کر دیا کہ میں اب گلوبل لیڈر بن گیا ہوا. تو اس نے تھوڑا سا ایجپٹ اور ان کنٹریز کے ساتھ بھی اپنے ریلیشن شپس جو ہیں وہ تھوڑے سے وہ کرنے اس بلاک کے ساتھ بھی سٹارٹ کر دیے. تو دیٹ مطلب امریکنز ڈیڈنٹ لائک اٹ, اور ہمارا ایک ورلڈ بینک سے جو ہے وہ لون آنا تھا, اور وہ لون بورڈ میں ڈسکس ہونا تھا, اپروو ہونا تھا فار 3rd 5 ایئر پلان. لیکن جب وہ ایوب خان نے جو ہے وہ اپنا تھوڑا سا دوسرے بلاک میں بھی جو ہے وہ اپنا میل جول بڑھا دیا تو وہ ہمیں لون نہ ملا. تو ایوب خان کی بہت خواہش تھی کہ وہ لون, یہ ساری باتیں سرتاج عزیز صاحب نے لکھی ہوئی ہیں کہ ایوب خان کی بہت یہ اس وقت اس کے آفس میں بھی گئے پلاننگ منسٹر کے ساتھ, اس وقت پلاننگ کمیشن یہ ساری زیادہ تر نیگوسیشنز کرتا تھا. تو انہوں نے بہت کوشش کی کہ امریکن امبیسڈر کو بلایا جائے, اور ایک دن ملنا تھا, لیکن اس دن انہوں نے کہا کہ بھٹو صاحب نے اناؤنس کر دیا کہ ہم قرضے نہیں لیں گے, اور بہت انہوں نے پولیٹیکل, اور جمعے والا دن تھا, پورے پاکستان میں جمعے کے بعد مسجدوں کے بعد احتجاج نکلے کہ ہم امریکہ سے مدد نہیں لیں گے اور ہم بھوکے مر جائیں گے. اور پھر وہی ہوا کہ وہ 3rd 5 ایئر پلان پہ وہ ایڈ نہ آ سکی اور وہ بند ہو گیا. اب میں سمجھتا ہوں کافی حد تک اس میں سچائی ہے دا وے سرتاج عزیز صاحب نے لکھا ہوا ہے, لیکن بات وہ پھر آتی ہے کہ آپ کا اپنا انٹرنل پولیٹیکل کلچر کیسا ہے, سوسائٹی کیسی ہے, اسٹیٹ کیپیسٹی کیسی ہے. سو کسی حد تک آپ انٹرنیشنل IMF وغیرہ کو کہہ سکتے ہو کہ ان کی پالیسیز کے نتیجے میں چیزیں کچھ اچھی نہیں ہوئیں اور نہیں بھی ہوئی ہیں, لیکن یہ کہنا کہ سارا تباہی کے وہ ذمہ دار ہیں, تو دیٹس آلسو ٹو مچ. میں صرف اس میں یہ بھی ایڈ کروں گا کہ میرا خیال ہے جو لارجر پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایکسٹرنل فیکٹرز پہ کتنے ڈپینڈنٹ ہیں. یعنی لون تو اپنی جگہ, لیکن جب بھی کسی بڑے سینئر بندے کے, ہمیں تو پڑھنے کا موقع ملتا ہے, ہم تو بڑے آؤٹ سائڈ ہیں سارے سسٹم میں, ہمیں سمجھ بھی نہیں ہے کہ, تو ہر جو اسٹریٹجی نظر آتی ہے نا وہ ایکسٹرنلی ڈپینڈنٹ آتی ہے. فار ایگزامپل جہاں پہ بھی یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو لارجر کویسچن ہے میرا خیال ہے اکانومی کا, میں گستاخی کروں گا اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے, کہ وہ تو یہ ہے کہ آپ ریسورسز کو موبلائز کیسے کریں گے. جیسے پاور سیکٹر ہے, تو پاور سیکٹر میں ہمیں IPPs کیوں گئے, کیونکہ ہم وہ ریسورسز موبلائز نہیں کر سکتے تھے, یعنی خود ڈیم نہیں بنا سکتے تھے, ہمیں کہیں سے موبلائز ہو کرنا. ابھی ہم نے سڑکیں بنانی تھی تو ہم خود سڑکیں بنانے کی کیپیسٹی نہیں رکھتے, تو اس کے لیے جب بھی ہم ریسورسز کو موبلائز کرنا ہوتا ہے نا, ہم باہر کی طرف دیکھتے ہیں. تو جب تک ہم باہر کی طرف دیکھیں گے, سو ہماری زیادہ بحث اس پہ ہے کہ یہ باہر والا ٹھیک ہے یا یہ باہر والا ٹھیک ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن بحث یہ ہونی چاہیے کہ کوئی بھی باہر والا ہوگا
وہ ان ون وے اور ادر آپ کو ایک میں نے بہت عرصہ پہلے ایک کتاب پڑھی تھی, ایک خاتون ہے, کون ہے اس کی, ڈمبوسو مویا, ایڈ پہ, بالکل افریقن ایڈ پہ ایک کتاب. تو اس میں یہی آرگومنٹ تھا کہ جو مرضی ہو, ایڈ ہے ایک نشائی جو الٹیمیٹلی پوائزن ہی بنے گا ان ون وے اور ادر. سو اس میں ایک اور بھی بڑی انٹرسٹنگ, اکثر لوگ اس کی ایگزامپلس دیتے ہیں, میں بھی ایک دو آپ کو دو. نیچرل ورلڈ سوشل ورلڈ بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے, اور یہ انالوجیز میٹافرز ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ادھر سے اٹھا کے ادھر بھی اپلائی کر دیں, کوئی سائنٹیفک ریزن نہیں ہوتی. لیکن اکثر ہم اس کی ایک ایگزامپل دیتے ہیں کہ اینٹی بایوٹک ہوتی ہے جیسے, اس کا ایک کورس کرنا ہوتا ہے. اب اس کو وہ کورس پورا کریں گے تو وہ بیکٹیریا اس سے جو ہے نا وہ کل ہوئیں گے. اب آپ کے جو فنڈامنٹل پرابلمز ہوتے ہیں, ہمارا مثلاً جی 6 دن کا کورس ہے, اینٹی بایوٹک کے سائیڈ ایفیکٹس بھی بہت ہوتے ہیں فار سم ٹائم. وہ اینٹی بایوٹک کا ہوتا یہ ہے کہ IMF پروگرام کے ساتھ بھی ہم یہ کرتے ہیں کہ سپوز ہم نے 4 دن میڈیسن کھا لی اور 5ویں دن جو ہے وہ میڈیسن ہم چھوڑ دیتے ہیں, تو اس سے جو میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ وہ بیکٹیریا جو ہے ریزسٹنٹ ہو جاتے ہیں اوور دا ٹائم. ٹو مچ جو ہے نا وہ, ایک تو اینٹی بایوٹک کی ٹو مچ یوز, ایک اس کا کورس پورا نہ کرنا. سو باہر دنیا میں اینٹی بایوٹک اتنی زیادہ یوز نہیں ہوتی جتنی پاکستان میں ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک ریسرچ ہو رہی ہے کہ اوور دا ٹائم پاکستان میں اینٹی بایوٹک کی جو ہے وہ کتنی ختم ہوتی جا رہی ہے. سو ہمارا جو ریفارم پروسیس ہے نا اس کا بھی کوئی اینٹی بایوٹک والا حال ہے. تو وہ آہستہ آہستہ وہ ریزسٹنس بھی اکانومی میں اتنی کریٹ ہوتی جا رہی ہے کہ ایسا ہر پیکج جو ہے نا اس کی افیکٹونیس پہلے سے کم ہو جاتی ہے. تو دس از آلسو امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس کے اندر وہ ٹف ڈیسیژنس بھی لینے پڑتے ہیں. لیکن جو آپ نے بات کی ہے میں اکثر اس کو دوسری طرح سے بات کہتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ یہ جو فوکس ہونا چاہیے نا وہ اکانومی کو ایکسپینڈ کرنا ہے. ایون ٹیکسز جو ہیں وہ ایک بائی پروڈکٹ ہیں اکانومی کی. تو ہمارے ہاں نا اکانومی کو ایکسپینڈ کرنے کا فوکس بہت کم ہوتا ہے. اکانومی کو اسٹیبلائز کرنا, اس کو کرائسس سے نکالنا, چونکہ وی آر آلویز ان کرائسس, تو ہم اس کرائسس مینجمنٹ فائر فائٹنگ میں زیادہ ہے ایکسپینڈ کیسے. میں زیادہ نہیں, میں 2-3 باتیں اکثر کہتا ہوں جو ہمارے لیے امیجیٹ پاکستان کے لیے اکانومی اگر ایکسپینڈ کرنی ہو تو میں اکثر کہتا ہوں کہ سب سے پہلا امپورٹنٹ بات ہے ویمن کی اکنامک میں پارٹیسپیشن. کہ اگر وہ نہیں, آپ کی ٹرانزیکشن GDP میں اگر 50% خواتین کا حصہ نہیں ہے, اگر وہ حصہ ڈلنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یو ول جمپ امیجیٹلی. دوسری میں اکثر بات کہتا ہوں ابھی جو اپرچونٹی آئی ہوئی ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے. اسٹل وی ٹاک اے لاٹ اباؤٹ اٹ, لیکن ہم جو ہے وہ اس کو بھی جو ہے وہ اتنا گیپ نہیں. تیسری بات اکثر میں کہتا ہوں کہ ایگریکلچر کے اندر ایولیوشن وہ سیڈز کے ذریعے ہے جو امیجیٹ آ سکتا ہے. اور چوتھا ہماری اربن مینجمنٹ ہے جہاں سے اربن اکانومی امپروو ہو سکتی ہے. سو یہ امیجیٹ چیزیں ان کو فوکس کرنے کی بجائے ہم ہمیشہ ٹیکسز کی ایڈجسٹمنٹ, مانیٹری, دیز آر ویری امپورٹنٹ تھنگس. لیکن یہ ہے کہ اکانومی کو ایکسپینڈ کرنے کی تگ و دو کم کرتے ہیں اور کرائسس مینیج کرنے کی زیادہ کرتے ہیں. ایک جنرل نوشن ہے بیسیکلی کہ جب بھی کبھی یورپین کنٹریز سے علاوہ جب تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں IMF انجیکٹ کرتی ہے تو اس کا 2 ہمارے پاس ایک ہے ہمارے پاس کہ ایک ہوتا ہے آئیڈیولوجیکل بارڈرز, دوسرا یہ جو ٹیریٹوریل بارڈرز ہیں. لیکن یہ تو یورپین ٹیریٹری کے اندر ہی یہ کنٹری ہے جو گریس ہے, لیکن تو اس میں ان کا کیا ایسا رول ہے کہ انہوں نے آئیڈیالوجی, کیونکہ ایک جو آئیڈیالوجی ہوتی ہے یہ جو اس طرح کے ہمارے پاس ملٹری انسٹیٹیوشنز ہیں جن کا یہ ایک رول ہوتا ہے وہ کرنے میں, امپیکٹ کرنے میں, تو ان کی اس پہ کوئی وہ ہے. جہاں تک میں سمجھاؤں یہ بات کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ گریس تو ان کا اپنا بچہ تھا. جی جی بالکل. تو اس کے ساتھ اتنا سخت رویہ کیوں رکھا انہوں نے؟ یہ ہاں کیسے اپنے واپس لے کر. اچھا, اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جو اس کو آپ ویسے سوچیں پڑھیں, جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی, کہ بہرحال یہ بہت بڑا ایکسپیریمنٹ ہے, اس میں کوئی شک. سنگل کرنسی ہونا اٹسیلف, مطلب بلاکس تو پہلے بھی بنتے رہے ہیں. سنگل کرنسی مطلب 2 بہت ہی بڑے ایکسپیریمنٹ, مطلب 2 پارٹ جو اس کے ہیں نا, ایک موبلٹی آف پیپل, ایک اور دوسرا کرنسی. یہ بہت بڑا ایکسپیریمنٹ. یعنی باقی تو انہوں نے نیٹو بنا لی, نیٹو بنا کے وہ تو پہلے سے چاہ رہی تھی, کامن ڈیفینس بھی بنا لیا, وہ لوگ ملک ٹریڈنگ بلاکس بھی بنتے رہتے ہیں, FTA وغیرہ جو ہے وہ بھی بن جاتے. لیکن یہ جو 2 کام تھے کہ اتنا بڑا رسک لینا کہ آپ جب مرضی جس ملک میں جہاں مرضی چلے جائیں, ایک یہ رسک, اور دوسرا یہ رسک کہ آپ کی ساری کرنسیز ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہو چکی ہیں. یہ بہت بڑا ایک ہیومن ایکسپیریمنٹ ہے.
لیکن اس ایکسپیریمنٹ کے سائیڈ افیکٹس بھی وہ بتاتا ہے نا. وہ یہ کہتا ہے کہ اب جو ڈیسیژنز پولیٹکس میں پالیٹکس پارلیمنٹس کرتی ہیں وہ ای یو کے سینٹرل لیول پہ ایک بیوروکریسی بٹھا دی گئی ہے. تو وہ بیوروکریسی ایک ٹیکنوکریسی ہے جو پالیٹکس سے دور ہے ایسے ہی. اور وہ بیوروکریسی کو زیادہ بڑی پاورز انفلوئنس کر لیتی ہیں ایز کمپیئر ٹو پالیٹیشینس کو کرنا. تو بڑی پاورز میں جو ہے وہ وہاں یورپ کی جو دو بڑے پلیئرز ہیں وہ جرمنی اور فرانس ہیں. یہی جو آپ کے سوال کا یہی چیلنج. ایک طرف عوام اور پہلے بھی کسی ہمارے سینئر نے بھی کہا کہ یہ ساری گورنمنٹ تھی سوشلسٹ. سوشلسٹ گورنمنٹ جو ہوتی ہے اس کا ایجنڈا ہوتا ہے پیسے خرچنا. پیسے خرچتی ہے, وہ کہتے ہیں ڈیفیسٹ کو بڑھاؤ تاکہ خرچہ. دوسری طرف سے وہ کہہ رہے ہیں کہ پیسے نہیں خرچنے. تو یہ کلیش جو آیا, ایک طرف عوام تھی, عوام جو ہے وہ کہتی ہے ہمیں نوکریاں دے دو. یعنی ان کا جو ایک مین لڑائی ہوئی اس چیز پہ کہ جب یہ وزیر خزانہ صاحب اپنے دفتر گئے تو انہوں نے 200 صفائی کرنے والے جو تھے نا وہ نکال دیے تھے, جس میں زیادہ خواتین تھیں. انہوں نے ان کو واپس بھرتی کر لیا. تو اس پہ یورپین اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کہا کہ آپ نے جو بندے بھرتی واپس کیے نا آپ نے بڑا کام خراب کیا. تو یہ ان کا اختلاف تھا کہ وہ جو ٹیکنوکریسی تھی یورپ کی وہ ہے ایک ہارڈ کور کولڈ بلڈڈ اکاؤنٹنٹس کی. یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ ہیومن اینگل کریں. تو یہ ان کا کلیش. ابھی آپ آج کل کلیش دیکھیں کیا ہے, اس سے پہلے بھی ہوا کہ یہ سارے ملک جو ہے نا یہ یو کے کو کہہ رہے ہیں کہ تم جو نا یوکرین کے بندے لے لو. وہ نہیں لے رہے, بالکل نہیں لے رہے. انہوں نے ہلکا پھلکا, انہوں نے اب کل یہ کہا ہے, یہ اسی کی ساری کڑی ہے. انہوں نے ہلکا پھلکا یہ کہا ہے کہ جو فیملیز اپنی مرضی سے کوئی یوکرینین ریفیوجی لے لیں گی ہم ان کو 350 پاؤنڈ جو ہے نا وہ دیں گے وظیفہ, لیکن ہم نہیں لے رہے. تو اب ایک طرف ان کی کتنی کمٹمنٹ ہے, وہ ہر چیز انہوں نے جناب رشینز کی لانچز بھی قبضے پہ کر لی, لیکن بندے نہیں لے رہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ کام میں سے ہمارا کام خراب. تو یہ جو فرق ہے, حالانکہ آپس میں کتنی آج کل یورپ کی آپس میں پیار محبت ہے آپس میں, لیکن اس کے باوجود انہوں نے آخر میں اپنے انٹرسٹ کو ضرور دیکھنا ہوتا ہے. یہ سیم ریسنٹلی جب یہ افغانستان کے ساتھ ہوا تو اس میں بھی یہ تھا, یہ سیریا کے ساتھ ہوا اس سے پہلے. تو جرمنی نے زیادہ لوگ لے لیے سیریا کے ایٹ لیسٹ, اور انہوں نے کم لیے. تو یہی فرق ہے کہ جو چھوٹے ملک ہیں وہ بیچ میں پھر بھی تھوڑا بہت سفر کر رہے ہیں. تو گریس کو الٹیمیٹلی ویسے انہوں نے نکال لیا. میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس نے یانس کا میں جواب پڑھنا چاہوں گا, ٹائم نہیں ہے, کہ بہرحال یہ بھی ہے کہ گریس از ناؤ آن ریکوری پاتھ. اب اچھا 2010 سے 2015 تک جو اس نے یانس نے کہا تھا وہی ہوا کہ یہ جس روڈ پہ جا رہے ہیں اس پہ بربادی ہے, لیکن 15 کے بعد سے تھنگس چینجڈ, ریکوری بھی ہو گئی ہے. تو اچھا گلوبل اکانومی بھی ایکسپینڈ ہوئی, اس میں بھی ایفیکٹس آئے, اور جنرلی بھی. تو وہ جو آپ کا سوال ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ جو ایکسپیریمنٹ ہے اس ایکسپیریمنٹ کے اندر بہت سینٹرلائزیشن ہے. اس سینٹرلائزیشن کے نتیجے میں ایک طرف اکاؤنٹنٹس ہیں اور ایک طرف جو ہیں وہ عوام. میرے خیال میں جو آپ کہہ رہے ہیں اس پہ کوئی اچھی کتاب ہمیں دیکھنی چاہیے. یہ جو آپ نے ابھی ایشو ریز کیا ہے نا کہ وہ ریکوری پاتھ جو ہے, ریکوری پاتھ کیا ہوا ہے, تو یہ تو وہ بات ہے کہ وہ اس میں غلط کیا تھا نہیں, تو وہ ریکوری پاتھ پہ کوئی اچھی کتاب ڈسکس کرتے ہیں. میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس نے استعفیٰ دے دیا, اگر استعفیٰ نہ دیتا تو ہی وڈ ہیو ہیلڈ ایز اے ہیرو, کیونکہ الٹیمیٹلی جو وہی بندہ جو الیکسز ہے وہ الیکسز ستمبر میں دوبارہ الیکشن میں آیا اور وہ 4 سال پراپر وزیر اعظم رہا. بالکل صحیح کہا. اور اس دوران ریکوری ہو گئی. تو وہ ہمیں تھوڑا سا ریکوری پاتھ پہ کوئی اچھی کتاب. اب میرا گریس جانے کا ویسے پلان ہے اگلے سپٹمبر میں گرمیوں میں, تو میں وہاں جا کے جو ہے نا مزید انفارمیشن لے وہ والی گلیاں اور بلاکس دیکھیں گے جہاں وہ پروٹیسٹ کہتے ہو رہے ہوتے تھے, اور وہاں پہ جہاں پہ اس کو دھمکیاں دی جاتی تھیں. تو یہ ہے کہ وہ اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ورک. اور آپ کو دوسرے ملکوں میں اور سملیرٹی, اچھا میڈیا کا بڑا رول ہے. یعنی جو میڈیا ہے وہ سارا بینکوں نے اچھا میڈیا کا جو بزنس ماڈل ہے وہ بھی وہی ہے جو ہمارے والے. بالکل صحیح ہے کہ ان کی سروسز ڈائریکٹ عوام کو سیل نہیں ہوتی, وہ ان کو سپورٹ ملتی ہے بزنسز سے اور گورنمنٹ سے. بالکل صحیح ہے. اور جس طرف سے ان کو سپورٹ ملتی ہے وہ اس طرف کی بات زیادہ کرتے ہیں. بالکل صحیح. تو یہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ کمپیریزن ہے میڈیا. سو تھینک یو آل, تھینک یو ایوری ون. تشریف لائے.